أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وجاء إخوة يوسف فدخلوا عليه فعرفهم وهم له منكرون. یوسف علیہ السلام کے بھائی مصر آئے اور ان کے ہاں حاضر ہوئے. انہوں نے انہیں پہچان لیا مگر وہ ان کو نہ پہچان سکے. یعنی یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کو پہچان لیا لیکن ان کے بھائی یوسف علیہ السلام کو نہ پہچان سکے. وَلَمَّا جَهَّزَهُم بِجَهَازِهِمْ قَالَ ائْتُونِي بِأَخٍ لَّكُم مِّنْ أَبِيكُمْ أَلَا تَرَوْنَ أَنِّي أُوفِي الْكَيْلَ وَأَنَا خَيْرُ الْمُنزِلِينَ. اور پھر جب یوسف علیہ السلام نے ان کا سامان تیار کروا دیا تو چلتے وقت ان سے کہا اپنے ستیلے بھائی کو بھی میرے پاس لانا. دیکھتے نہیں ہو کہ میں کس طرح پیمانہ بھر کر دیتا ہوں اور کیسا اچھا مہمان نواز ہوں. فَإِن لَّمْ تَأْتُونِي بِهِ فَلَا كَيْلَ لَكُمْ عِندِي وَلَا تَقْرَبُونَ. اگر تم اسے نہ لاؤ گے تو میرے پاس تمہارے لیے کوئی غلہ نہیں ہے بلکہ تم میرے قریب بھی نہ آنا. قالوا سنراود عنه أباه وإنا لفاعلون. یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے کہا ہم کوشش کریں گے کہ والد صاحب اسے بھیجنے پر راضی ہو جائیں اور ہم ایسا ضرور کریں گے. وقال لفتيانه اجعلوا بضاعتهم في رحالهم لعلهم يعرفونها إذا انقلبوا إلى أهلهم لعلهم يرجعون. یوسف علیہ السلام نے اپنے غلاموں کو اشارہ کیا کہ ان لوگوں نے غلے کے عوض جو مال دیا ہے وہ چپکے سے ان کے سامان ہی میں رکھ دو. یہ یوسف علیہ السلام نے اس امید پر کیا کہ گھر پہنچ کر وہ اپنا واپس پایا ہوا مال پہچان لیں گے یا اس فیاضی پر احسان مند ہوں گے اور عجب نہیں کہ پھر پلٹیں گے. فَلَمَّا رَجَعُوا إِلَىٰ أَبِيهِمْ قَالُوا يَا أَبَانَا مُنِعَ مِنَّا الْكَيْلُ فَأَرْسِلْ مَعَنَا أَخَانَا نَكْتَلْ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. جب وہ اپنے باپ کے پاس گئے تو کہا ابا جان آئندہ ہم کو غلہ دینے سے انکار کر دیا گیا ہے لہذا آپ ہمارے بھائی کو ہمارے ساتھ بھیج دیجیے تاکہ ہم غلہ لے کر آئیں اور اس کی حفاظت کے ہم ذمہ دار ہوں. قال هل آمنكم عليه إلا كما أمنتكم على أخيه من قبل فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. یعقوب علیہ السلام نے جواب دیا کیا میں اس کے معاملہ میں تم پر ویسا ہی بھروسہ کروں جیسا اس سے پہلے اس کے بھائی کے معاملہ میں بھروسہ کر چکا ہوں. اللہ ہی بہتر محافظ ہے اور وہ سب سے بڑھ کر رحم فرمانے والا ہے. وَلَمَّا فَتَحُوا مَتَاعَهُمْ وَجَدُوا بِضَاعَتَهُمْ رُدَّتْ إِلَيْهِمْ قَالُوا يَا أَبَانَا مَا نَبْغِي هَٰذِهِ بِضَاعَتُنَا رُدَّتْ إِلَيْنَا وَنَمِيرُ أَهْلَنَا وَنَحْفَظُ أَخَانَا
وَنَزْدَادُ كَيْلَ بَعِيرٍ ذَلِكَ كَيْلٌ يَسِيرٌ۔ پھر جب انہوں نے اپنا سامان کھولا تو دیکھا کہ ان کا مال بھی انہیں واپس مل گیا۔ یہ دیکھ کر وہ پکار اٹھے، ابا جان اور ہمیں کیا چاہیے، دیکھیے یہ ہمارا مال بھی ہمیں واپس دے دیا گیا، بس اب ہم جائیں گے اور اپنے اہل و عیال کے لیے غلہ لے کر آئیں گے، اپنے بھائی کی حفاظت بھی کریں گے اور ایک اونٹ سامان اور زیادہ بھی لے کر آئیں گے، اتنے غلے کا اضافہ آسانی کے ساتھ مل جائے گا۔ قال لن ارسلہ معکم حتی تؤتون موثقا من اللہ لتأتوننی بہ الا ان یحاط بکم فلما آتوه موثقهم قال اللہ علی ما نقول وکیل۔ ان کے باپ نے فرمایا میں اس کو ہرگز تمہارے ساتھ نہ بھیجوں گا جب تک کہ تم اللہ کے نام سے مجھ کو وعدہ نہ دو کہ اسے میرے پاس ضرور واپس لے کر آؤ گے، مگر یہ کہ تم گھیر ہی لیے جاؤ۔ جب انہوں نے اس کو اپنے وعدے دے دیے تو اس نے کہا دیکھو ہمارے اس قول پر اللہ نگہبان ہے۔ وقال یا بنی لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من ابواب متفرقة وما اغنی عنکم من اللہ من شیء ان الحکم الا للہ علیہ توکلت وعلیہ فلیتوکل المتوکلون۔ پھر اس نے کہا، یعنی یعقوب علیہ السلام نے فرمایا میرے بیٹوں ایک دروازے سے داخل نہ ہونا بلکہ مختلف دروازوں سے جانا، مگر میں اللہ کی مشیت سے تم کو نہیں بچا سکتا، حکم اس کے سوا کسی کا بھی نہیں چلتا، اس پر میں نے بھروسہ کیا اور جس کو بھی بھروسہ کرنا ہو اسی پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ وَلَمَّا دَخَلُوا مِنْ حَيْثُ أَمَرَهُمْ أَبُوهُمْ مَا كَانَ يُغْنِي عَنْهُمْ مِنَ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا حَاجَةً فِي نَفْسِ يَعْقُوبَ قَضَاهَا وَإِنَّهُ لَذُو عِلْمٍ لِمَا عَلَّمْنَاهُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ۔ اور واقعہ بھی یہی ہوا کہ جب وہ اپنے باپ کی ہدایات کے مطابق شہر میں مختلف دروازوں سے داخل ہوئے تو اس کی یہ احتیاطی تدابیر اللہ کی مشیت کے مقابلے میں کچھ بھی کام نہ آ سکے۔ ہاں بس یعقوب علیہ السلام کے دل میں جو ایک کھٹک رہی تھی اسے دور کرنے کے لیے یعقوب علیہ السلام نے اپنی سی کوشش کر لی، بے شک وہ ہماری دی ہوئی تعلیم سے صاحب علم تھا، مگر اکثر لوگ معاملہ کی حقیقت کو جانتے نہیں ہیں۔ اللہ محترم سامعین، الحمدللہ آج سورۃ یوسف کا 9واں حصہ بیان کیا جا رہا ہے۔ فرمایا کہ جب مصر کے اندر گندم کی فراوانی تھی اور ارد گرد جو قریب علاقے لگتے تھے، فلسطین ہو گیا، عراق ہو گیا اور اسی طرح یہ شام اس کی ایک عمالقہ بستی ہے جہاں یہ رہتے تھے، یہ شام کا علاقہ، ان علاقوں میں بھی ویسے قحط پڑا تو انہوں نے تو گندم کافی مقدار میں سٹور کی ہوئی تھی اور یہ طریقہ کار
یہ فائدہ دوسرے ممالک والوں نے نہیں اٹھایا جو فائدہ مصر والوں نے اٹھا لیا تھا۔ اللہ کی شان، جس طرح تاجر ایک شہر سے دوسرے شہر آتے ہیں، اسی طرح جب گندم کا قحط پڑا، تاجروں نے دیکھا کہ مصر میں تو ڈپو بنے ہوئے ہیں گندم کے، انہوں نے اسی طرح ایک دوسرے کو بتایا اور لوگ وہاں سے گندم لے کے جا رہے ہیں۔ جب بھی شام کی طرف سے کوئی قافلہ آتا، یوسف علیہ السلام توجہ سے اس قافلے والوں کو دیکھتے، لیکن اللہ کی شان، اللہ کی مشیت، اللہ کی قدرت، اللہ کی حکمت اور اللہ کی نگرانی، اللہ کی حکومت، اللہ کی منشا، کہ پہلے تو یوسف علیہ السلام جیل میں تھے، خط کے ذریعے اپنے ابا کو پیغام بھیج سکتے تھے، لیکن اللہ کی مشیت میں یہی تھا۔ اور پھر اب تو جیل سے باہر آ گئے ہیں، اب تو وزیر خزانہ بن گئے ہیں، وزیر خوراک بن گئے ہیں، چلو اب جا کر وزٹ کر لیتے، لیکن اب بھی اللہ کی مشیت میں یہی ہے، کوئی پیغام نہیں بھیجا۔ اور ادھر سے ابا نبی ہے اور یوسف کی جدائی میں رو رو کر نبی نے ہو گئے۔ اور باتیں اپنی جگہ، یہاں ایک موتی مل رہا ہے، وہ کون سا؟ کہ دنیا والوں کو پتہ چل جائے کہ باپ چاہے نبی بھی ہو، جب تک اللہ نہ بتائے وہ رو رو کر جدائی کی وجہ سے نبی نہ تو ہو سکتا ہے اور بیٹے کا پتہ نہیں چل سکتا۔ سمجھ آ رہی؟ اور جو نہ سمجھیں وہ ان کی سمجھ، کہتے ہیں نا سمجھ سمجھ کر سمجھ سمجھنا بھی ایک سمجھ ہے، جو سمجھ سمجھ کر کے بھی نہ سمجھے وہ میری سمجھ میں نہ سمجھ ہے۔ عقل سے بعد موتی، اور جس کی عقل نہیں ہے وہ فارغ ہے۔ انسان خود غور کرے، وہ ضد لگائے اس کی مرضی نہیں۔ نبی غیب کا علم جانتا ہے، نبی تو نبی رہا، پیر بھی غیب کا علم جانتا ہے۔ اور ادھر دیکھو، اگر یعقوب علیہ السلام کو پتہ تھا کہ میرا بیٹا تو مصر کا وزیر بنا ہوا ہے، بادشاہ بنا ہوا ہے، پھر ان کی جدائی میں پھر رو کیوں رہے ہیں؟ ان کی جدائی میں رو کیوں رہے ہیں؟ اور رو رو کر نبی نہیں ہو گئے، اور ہر آنے جانے والے سے پوچھ رہے ہیں کہ میرے بیٹے کے متعلق، تھوڑا سا آگے بولنا، میرے بیٹے کے متعلق مجھے کچھ بتاؤ۔ اور یہ عرصہ کتنا گزرا؟ 40 سال کا عرصہ، اور لوگ کیا کہہ رہے ہیں؟ لو جی آپ تو بس اب بوڑھے ہو گئے ہیں، وہ کب کی بات ہے، مرا گئے، اب تک چلو اب تو بلا دو، اب بھی تم نے یاد رکھا ہوا ہے۔ لیکن وہ کیا کہتے ہیں کہ میں امید کا بلب جلا کے بیٹھا، امید کا دیا روشن کر کے بیٹھا ہوں، میں اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں۔ جو میرے بیٹے نے بچپن میں وہ خواب دیکھا تھا، وہ ایک نہ ایک دن وہ خواب پورا ہونا ہے۔ وہ الگ بات ہے کہ کتنا عرصہ باقی امتحان کا ہے، لیکن ایک نہ ایک دن کامیابی ہونی ہے۔ وہ جو میرے بیٹے نے بچپن میں خواب دیکھا تھا اور اس نے بتایا تھا، انی رأیت احد عشر کوکبا والشمس والقمر رأیتهم لی ساجدین۔ ابا جی میں نے دیکھا ہے 11 ستارے اور ایک چاند اور سورج مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔
یہ جو خواب ہے کوئی عام نہیں ہے، اللہ نے ایک نہ ایک دن اس خواب کو پورا کرنا ہے، میں انتظار میں ہوں، پر اتنا بتا دو میرا بیٹا یوسف کہاں ہے، اگر کسی کو پتہ ہے تو اللہ۔ اور یہ کون ہے؟ وقت کے نبی ہیں۔ اگر نبی کو پتہ ہوتا کبھی کسی کو نہ کہتے کہ مجھے بتا دو۔ اور ادھر یوسف علیہ السلام بھی نبی ہیں اور مصر کے وزیر خزانہ ہیں، یعنی ہر آنے جانے والے کو دیکھ رہے ہیں۔ اتفاق ایسا ہوا کہ شام کی طرف سے قافلہ آیا، عرصہ کتنا؟ 40 سال کا عرصہ جدائی کا ہے۔ اللہ پاک خود فرماتے ہیں کہ یوسف علیہ السلام نے ان کو پہچان لیا لیکن انہوں نے ان کو نہ پہچان سکے۔ اب یوسف علیہ السلام ان سے پوچھ رہے ہیں کون ہو بھائی، کہاں سے آئے ہو، کیا نام ہے؟ انہوں نے بتایا۔ یوسف علیہ السلام نے پوچھا یہ بتاؤ تم کتنے بھائی ہو؟ بتایا کہ ہم اتنے بھائی ہیں، کوئی اور بھی ہے؟ کہا ہاں ہمارے 2 اور بھائی بھی تھے، وہ کدھر ہیں؟ کہا کہ ایک بھائی ابا کو بڑے پیارے ہیں اور دوسرے بھائی کدھر ہیں؟ کہا کہ دوسرے بھائی جنگل میں گم ہو گئے تھے۔ وہ کون تھے؟ یہی تھے جن کو بتایا جا، وہ جنگل میں گم ہو گئے تھے۔ لیکن اللہ کی قدرت، بشریت کا تقاضا، جذبات میں آ کر کچھ بھی کہا جا سکتا تھا کہ ہاں مجھے پتہ ہے جو کچھ تم نے ان کے ساتھ کیا تھا وہ میں ہی تو کھڑا ہوں، لیکن اللہ کی مشیت یہی تھی، خاموش ہیں، کچھ بھی نہیں کہا۔ اتنا ضرور کہا ہے اپنے نفری کو، پولیس والوں کو کہا کہ ان کو مہمان خانے میں ٹھہراؤ، اچھا کھانا دو، لیکن بتایا پھر بھی نہیں۔ اور پھر اس کے بعد فی آدمی کو جتنے دام ہوتے اس حساب سے گندم دے دیتے۔ یہاں ایک بڑی باریکی کا مسئلہ بتا رہا ہوں، لوگ اختلافات کرتے ہوں گے لیکن میں ساتھ بتاتا جاؤں۔ جتنے پیسے ہوتے اس حساب سے فی آدمی کو 1 اونٹ 5 من کے قریب لاد کر دے دیتے تھے، لیکن اگر کوئی دگنا پیسہ دیتا کہ مجھے 2 اونٹ دیا جائے، فرمایا نہیں، فی آدمی کو فی اونٹ ملے گا۔ اور انہوں نے بھی کہا تھا جناب آپ فی آدمی جو فی اونٹ دیتے ہو، ہمارے ایک اور بھائی بھی ہیں، فرمایا وہ آئیں گے تو دوں گا، ایسے نہیں دوں گا، وہ آئیں گے تو دوں گا، ایسے نہیں دوں گا۔ اور پھر کیا ہوا؟ ساتھیوں سے کہا جو پیسے انہوں نے دیے ہیں وہ بھی انہی کی بوریوں میں بند کر کے جاتے ہوئے ساتھ بھیج دینا۔ یا ایک بات کرتا جاؤں کہ یوسف علیہ السلام کون ہیں؟ اللہ کے نبی ہیں، کہیں کسی کا تصور نہ جائے، یہ تو اپنی ذات کے لیے، کیونکہ بھائی تھے نا، ان کے لیے اپنی ذات کے لیے۔ اب بیت المال میں یہ خیانت ہو رہی ہے کیونکہ ان کے پیسے واپس لوٹائے نا، تو پھر خیانت ہو رہی ہے۔ فرمایا نہیں، یوسف علیہ السلام نے ان کے پیسے ان کو واپس لوٹا دیے تھے، لیکن ان 10 اونٹ کے برابر جو بوریاں تھیں 5 من کے حساب سے جو ان کے نقدی تھی، پیسے تھے، وہ اپنی جیب سے بیت المال میں جمع کرا دیے تھے۔ سمجھ آئی؟ اپنی طرف سے اپنی جیب سے بیت المال میں جمع کرا دیے۔ یہ نہیں کہ بس میں بادشاہ ہوں میری مرضی، نہیں، یہاں ایک بات کرتا جاؤں،
حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس کہیں سے عطر آیا. ان کی بیوی، کون بیوی؟ جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صاحبزادی ہیں، حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی صاحبزادی، حضرت امام حسن حسین کی ہمشیرہ ہیں، اور حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی ہیں. انہوں نے کہا اگر اجازت ہو تو عطر میں تقسیم کر دوں. فرمایا نہیں. انہوں نے کہا کیا میرے اوپر تمہیں اعتبار نہیں ہے؟ فرمایا یہ بات نہیں ہے، بات یہ ہے کہ جب تم عطر تقسیم کرنے لگو تیرے ہاتھوں کے ساتھ عطر لگے گا. ظاہری بات ہے انسان تو ہو سکتا ہے اپنا پسینہ صاف کرنے کے لیے اپنے ہاتھ کو ماتھے پہ لگائے، عطر کے کچھ ذرات تیرے ماتھے پہ لگ جائیں گے. میں عمر اتنا بھی نہیں چاہتا کہ بیت المال میں اتنی خیانت ہو جائے. اللہ، یہ دیکھو نبی کا کیا حال ہے اور صحابی کا کیا حال ہے. نبی کی تربیت کس نے کی؟ اللہ نے. اور صحابی کی تربیت کس نے کی؟ نبی محمد مصطفیٰ نے صلی اللہ علیہ وسلم. اس طرح کے جب امیر المومنین بادشاہ ہوں پھر ایک ہی گھاٹ میں بکری اور بھیڑیا پانی پیتے ہیں. اس کو کہتے ہیں ریاست مدینہ. یہ ریاست مدینہ ہے. یہ نہیں کہ آپ 40 قسم کے کھانے کھاؤ اور غریب گندم کی وجہ سے آٹا لیتے لیتے وہیں مر جائیں. ان کو گندم بھی نہ ملے، آٹا بھی نہ ملے. یہ ریاست مدینہ نہیں. میں اور بات بتاؤں تم حیران ہو جاؤ گے. میں کل پڑھ کر حیران ہوا ہوں. یوسف علیہ السلام سارے دن صرف دوپہر کا کھانا کھاتے تھے. سارے دن صرف دوپہر کا کھانا کھاتے تھے، صبح اور رات کا کھانا نہیں کھاتے. حتیٰ کہ مطبخ والوں کو، کک جو کھانا ان کو بھی کہا کہ صرف دوپہر کا پکایا کرو، باقی ٹائم نہ پکایا کرو. کس نے کہا حضرت جی وہ بادشاہ سلامت، جب خزانے وافر مقدار میں کیا کمی ہے تو آپ کیوں نہیں کھاتے؟ فرمایا ضرورت تو ہے، آخر میں انسان ہوں، اس لیے نہیں کھاتا تاکہ بھوک لگے گی، مجھے احساس ہوگا کہ جن کے پاس گندم نہیں ان کا کیا حال ہے. یہ احساس دلانے کے لیے میں 2 ٹائم کھانا نہیں کھاؤں گا. ذرا موازنہ تو کرو. توبہ استغفر اللہ. بس اچانک بات منہ پہ آ گئی کرتا جاؤں. کل ایک عورت نے یا اللہ مجھے معاف کرنا، نعوذ باللہ الیاذ باللہ استغفر اللہ، اتنی انتہا ہو گئی تھی حالت کی. ایک عورت پی ٹی آئی کی کہہ رہی ہے اور تمہیں نہیں پتا عمران خان نبی ہے اور اس کے ساتھ قربانی دینے والے صحابہ ہیں. توبہ استغفر. اتنی انتہا ہو. میرے بھائیوں، کیا ریاست مدینہ کا تصور ڈانس سے ہوتا ہے؟ کیسا نقشہ دنیا والوں کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے. یہاں بڑی باریکی کی بات کر رہا ہوں. لوگ کہتے ہیں مرزائیوں سے تمہیں کیا نفرت ہے، دوسرے بھی تو مذاہب والے کافر ہیں. بھائیو، ان سے نفرت زیادہ اس لیے ہے کہ انہوں نے ہمارے دین اسلام کو ڈھال بنایا ہوا ہے. ہندو ہیں، کافر ہیں، لیکن ہم زیادہ ان سے نفرت اس لیے نہیں کرتے. کافر تو ہیں لیکن ہر وقت ان کے ساتھ ہم اختلافات ہر وقت نہیں کرتے، اس لیے
کہ انہوں نے اپنے کفر کو اپنے مذہب اپنے معاشرے کے حساب سے ڈھال بنایا ہوا ہے، ہمارے دین کے کسی ضابطے کو ڈھال نہیں بنایا۔ مرزائی کافر ہو کر اذان ہمارے والی دیتے ہیں، مرزائی کافر ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ختم نبوت کا انکار کر کے کلمہ ہمارے والا پڑھتے ہیں، درود شریف ہمارے والا پڑھتے ہیں، قرآن ہمارے والا پڑھتے ہیں، مسجد ہماری طرح تعمیر کرتے ہیں، وضو ہماری طرح کرتے ہیں۔ جو سادہ لوگ ہیں، جو نئی دنیا ہے، ان کے سامنے اسلام یہ پیش کر رہے ہیں، حالانکہ یہ اسلام نہیں ہے، یہ کیا ہے؟ کفر ہے۔ اس لیے ہم کہتے ہیں کہ یہ مریں جائیں جہنم میں جیسے کیسے ہیں، ہم ان کو کچھ نہیں کہتے، لیکن یہ جو ہمارے والے ہتھیار ہیں، ہمارے والے جو طریقہ کار ہیں، یہ نہ استعمال کریں، جائیں بھاڑ، یہ نہ استعمال کریں۔ این اسی طرح اور بھی جو حکومت والے ہیں اسلام پر، وہ بھی نہیں ہیں، قدم اور آگے بڑھا کہتا ہوں، ملک کے خیر خواہ وہ بھی نہیں ہیں، عوام کے لیے محبت کرنے والے وہ بھی نہیں ہیں۔ 70 سال کے عرصے میں کوئی ایسا حاکم ہمارے پاکستان میں نہیں آیا جو عوام کے لیے اچھا ہو، اور یہ بھی نہیں ہے۔ ہم ان کے پیچھے اس لیے نہیں پڑے ہوئے، اور نہ ہی ہم ادھر توجہ کرنے والے ہیں، علماء کو چاہیے بھی نہیں، جو کچھ ہے بس کر رہے ہیں، لیکن ہم اس کے پیچھے اس لیے پڑے ہوئے ہیں کہ انہوں نے ریاست مدینہ کو ڈھال بنایا ہوا ہے، جس طرح مرزائیوں نے ہمارے دین اسلام کے جو اساس ہیں، بنیادیں ہیں، ان کو ڈھال بنایا ہوا ہے، اسی طرح انہوں نے ریاست مدینہ کو ڈھال بنایا ہوا ہے۔ نام ریاست مدینہ کا ایاک نعبد و ایاک نستعین، اور خود کو کلمہ ٹھیک، خود کو وضو کرنا ٹھیک، خود نماز، ہاں جی، نام ریاست مدینہ، اور دوپٹے اتار کر ڈانس کیا جا رہا ہے۔ دوسرے ممالک کے جو کفار ہیں، نعوذ باللہ معاذ اللہ الیاذ باللہ، وہ ریاست مدینہ کی اس مثال کو 1400 سال پہلے اس مثال کو کیا سمجھیں گے؟ کیا وہ اس طرح کے لوگ ہوتے تھے؟ یہ دکھ ہے ہمیں۔ ویسے سارے ایک ہی ہیں، اچھے ہیں تو سارے ہیں، برے ہیں تو سارے ہیں، لیکن ہم کہتے ہیں او خدا کے بندو، کم از کم ریاست مدینہ کو بدنام ہو۔ ہمیں یہ دکھ ہے، یہ ارمان ہے۔ نوجوان نسل اتنی نشے میں مستغرق ہے، یہ بات سمجھتی بھی نہیں۔ میں کیا تمہیں بتاؤں۔ ایک آدمی کہتا ہے مجھے عمران خان سے اتنا پیار ہے، دل کرتا ہے میں اس کی گندگی کھا لوں، اتنا نشہ، جھوٹے پہ خدا کی لعنت۔ لڑکیاں کہتی ہیں ہمارا دل کرتا ہے میں اس کے بیڈ پہ آ جاؤں۔ کیا یہ ریاست؟ تو کم از کم اپنی عقل کا علاج تو کرو۔ گندی سی گندی قوم والا آدمی بھی اپنی بیٹی کے لیے یہ تصور نہیں کرتا۔ امیر گھرانے کے لوگ اتنے نشے میں مستغرق ہو گئے ہیں کہ ہم کہہ کیا رہے ہیں، سوچتے بھی نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کیا کہہ رہے ہیں؟ اے بلال جی آمنہ کے لال، فرمایا یہ کمبلی سنبھال فی الحال۔ وہ سامنے حاتم طائی کی لڑکی ہے، اس کے سر کو ڈھانپ دے۔ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا کہتے ہیں؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کی یہ چادر پاکیزہ چادر ہے، جس کا ذکر قرآن میں آیا یا ایھا المدثر، اور وہ لڑکی کافرہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا فرمایا؟ بلال
لڑکی لڑکی ہوتی ہے، چاہے اپنی ہو چاہے دشمن کی ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو کافر لڑکیوں کے سروں پر بھی چادر ڈال رہے ہیں، تو ہم مسلمانوں کے لڑکیوں کے سروں سے چادر کھینچ رہے ہیں۔ یار کچھ تو سوچو، کچھ تو خیال کرو۔ اب دیکھو غصہ کن پر تھا، اور احتجاج کرتے ہوئے ایک بورڈ پہ لکھا ہوا تھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ ایک نوجوان ڈنڈا لے کر اس پورے بورڈ کی توڑ پھوڑ کر رہا، پورے کلمے کو توڑ کے نیچے پھینک۔ اس نے کیا کیا تھا تمہارا؟ وہ تمہیں کیوں چبھتا تھا؟ وہ تمہیں کیوں تکلیف دیتا تھا؟ ذرا سوچو تو صحیح۔ جذبات میں نہیں آنا، غصے میں نہیں آنا۔ میں پھر کہہ رہا ہوں، میں عمران خان کا ذاتی مخالف، جو کچھ ہے وہ ہے، نہ اس نے میرا کچھ کیا نہ میں نے اس کا کچھ کرنا ہے۔ اور آگے اور بتاؤں، میں نواز شریف کا ہمدرد بھی نہیں۔ ہاں، جتنے سیاسی لیڈر ہیں، چاہے میرے اپنے ہیں چاہے مخالف، میں کسی کا ہمدرد نہیں ہوں۔ میں یہ کہتا ہوں جو کچھ کرنا ہے تم نے کرنا ہے کرو، وہ تمہیں پتہ۔ نہ میری اتنی ہمت، نہ میں کون ہوتا ہوں تمہارے مخالفت کرنے کا، میری اتنی جرات بھی نہیں۔ بھائی ہمارے پاس تو میرا موٹر سائیکل پنچر ہو جائے، مجھے پنچر لگانے کے پیسے میرے پاس نہیں، میں کون ہوتا ہوں تمہارے ساتھ لڑنے والا؟ میری کیا جرات، کیا اہمیت؟ لیکن اتنا کہتا ہوں جو کچھ کرنا ہے کرو، اسلام کو بدنام نہ کرو، ملک کے پاکستان کو خراب، بس اتنا ہے، دست بستا نہیں۔ ڈانٹ، میں کون ہو سکتا ہوں تمہیں ڈانٹوں، میری کیا جرات؟ لیکن اتنا کہتا ہوں ارمان کھاتے ہوئے دین اسلام کو کچھ نہ کرو، دین اسلام کو بدنام نہ کرو۔ یہ جو نوجوان نسل میرا بیان سنے گی، ہاتھ جوڑ کر ان کو کہتا ہوں کم از کم تمہیں اتنا بھی شعور نہیں؟ اتنا تو سوچو۔ ادھر سے کہتے ہیں توڑ پھوڑ کر دو، ملک کی اینٹ سے اینٹ بجا دو، دوسری طرف کہہ رہے ہیں یہ ہمارے نہیں ہیں، پھر ہے کون؟ بھائی اس مسجد کے اندر دو لڑکے آ کر ڈانس کریں اور میں بھی آرام سے بیٹھا رہوں، میں چاہے وہ میرے نہیں بھی ہیں تو میں شامل ہوں تو آرام سے بیٹھا ہوں۔ اگر مجھے تکلیف ہے تو میں تو ان کو پکڑتا، کہتا بھاگ جاؤ، تم تو مجھے بھی بدنام کر رہے ہو۔ اس کا مطلب ہے میں بھی شامل ہوں نا، اس لیے تو خاموش بیٹھا ہوں۔ اگر میں کہوں میں نے تو قرآن پڑھنا ہے، وہ کرتے ہیں کر، اوپر والا تو کہے گا نا قاری بھی بیٹھا ہے اور وہ ڈانس بھی کر رہے ہیں، اس کا مطلب ہے قاری نے خود لگایا ہوا ہے۔ اگر خود نہ لگایا ہوتا تو قاری کو سمجھ نہیں ہے کہ برا کام ہے، ان کو روکا بھی نہیں ہے۔ اگر نہیں روکتا تو کم از کم اٹھ کر یہ تو چلا جائے، بدنام تو نہ ہو۔ سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ بھائی لوگ اتنے بھی بے عقل نہیں ہیں، لقمہ کبھی ناک میں نہیں ڈالا منہ میں ڈالتے ہیں، تو اتنا شعور لوگوں کو نہیں آ رہا۔ اللہ پاک معاف فرمائے۔ خیر میں بات کر رہا تھا، یوسف علیہ السلام ان کی بوریوں میں پیسے ڈال دیے اور اپنی طرف سے بیت المال میں پیسے جمع کرا دیے، اور کہہ رہے ہیں کہ آئندہ جب آؤ تو اپنے اس بھائی کو ساتھ لے کر آنا، نہیں تو ادھر نہ آنا۔ جب ادھر گئے، بوریوں کو کھولا، اندر سے وہ پیسے بھی گرے۔ ابا جی کو کہنے لگے ابا جی ذرا دیکھو بادشاہ کتنا اچھا ہے کہ اس نے پیسے بھی ہمیں واپس لوٹا دیے۔ دوبارہ پھر عرض کرنے لگے آپ مہربانی کیجیے، ہمارے وہ ستیلا بھائی جو ہے بنیامین، اس کو بھی ہمارے ساتھ بھیجی تاکہ ایک اونٹ اور مل جائے گا۔ انہوں نے کہا اچھا پھر تم مجھے وعدہ دو۔ اب انہوں نے وعدہ دیا، میں مختصر بات عرض کر رہا ہوں، وعدہ دیا۔ وعدہ دینے کے بعد
اب جب یہ روانہ ہوئے، اللہ قرآن میں فرما رہے ہیں کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں سے کہا، بیٹو آخر تم نبی کی اولاد، نبی بھی خوبصورت ہوتا ہے اور ان کی اولاد بھی خوبصورت ہوتی ہے، جب تم اکٹھے جاؤ گے سب لوگوں کی نظریں تمہارے اوپر پڑ جائیں گی اور پھر یہ نظر لگ جائے گی، کیا ہوگا؟ نظر لگ جائے گی، اور جو نظر لگ جائے میں اس سے تمہیں چھڑا نہیں سکتا۔ ابھی میں قرآن پڑھوں گا دوبارہ، اللہ کا جو امر آ جائے میں اس سے تمہیں چھڑا نہیں سکتا۔ یہ خود نبی اپنی زبان سے اقرار کر رہا ہے کہ اس میں میرا کوئی دخل نہیں، میرا کوئی ہیل حجت نہیں، میں اللہ کے امر میں دخل نہیں دے سکتا۔ تو آج کے لوگ کہتے ہیں کہ پیر کرنی والا سب کچھ کر سکتا ہے، نعوذ باللہ، خدا کرے یا نہ کرے میرا پیر کر لیتا ہے۔ یار کچھ تو سوچا کر، کیسی باتیں کرتے ہیں؟ اللہ کے اختیار چھوڑ دیے اور ولیوں کے اختیار فل بٹا فل کر دیے۔ اللہ کے بندے ان کے اختیار میں ہوتا تو یہ مرتے۔ آج کون کہتا ہے میں مروں؟ اور یہ ان سے موت ٹلی نہیں، اور پھر اپنے اختیار میں انہوں نے غسل بھی نہیں دیا، غسل دینے میں تمہارے محتاج، کفن پہننے میں تمہارے ہاتھوں کے محتاج، اور اٹھ کر قبر میں نہیں گئے، قبر میں داخل کرنے میں تمہارے محتاج۔ اب مٹی پڑ گئی، اب مشکل کشا ہو۔ میں پیروں کا مخالف نہیں ہوں، قرآن میرے آگے پڑھا ہے۔ اللہ کی قسم جو اولیاء ہیں ان کے جوتے میرے سر کا تاج ہیں، لیکن وہ خدا نہیں۔ ہم ولیوں کو مانتے ہیں، صرف اللہ سے مانگتے ہیں، مانگنا اللہ سے، باقی ہر کوئی محتاج۔ ولی اللہ کے محتاج، پیر اللہ کے محتاج، غوث قطب ابدال اللہ کے محتاج، خود حضرت علی اللہ کے محتاج، خود محمد مصطفیٰ نبی اللہ کے محتاج ہے۔ اللہ ایک ہے، وہ داتا ہے، کوئی مشکل کشا، کوئی حاجت روا ہے۔ باقی اللہ کے مقابلے میں پوری کائنات کچھ بھی نہیں کر سکتی، سب زیر ہے۔ یہ دیکھو اب میں قرآن پڑھتا ہوں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کیا کہہ رہے ہیں؟ وَقَالَ يَا بَنِيَّ لَا تَدْخُلُوا مِن بَابٍ وَاحِدٍ وَادْخُلُوا مِنْ أَبْوَابٍ مُتَفَرِّقَةٍ وَمَا أُغْنِي عَنْكُم مِّنَ اللَّهِ مِن شَيْءٍ إِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَعَلَيْهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُونَ۔ ترجمہ سنو، حوالہ دوں، سورۃ یوسف 13واں پارہ آیت نمبر 67۔ فرمایا پھر یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں سے کہا، میرے بیٹوں ایک دروازے سے داخل نہ ہونا بلکہ مختلف دروازوں سے داخل ہونا، مگر میں اللہ کی مشیت سے تم کو نہیں بچا سکتا۔ میں نبی ضرور ہوں، لیکن جو اللہ کا امر تمہارے اوپر آ جائے، کوئی تکلیف آ جائے، میں اس سے تمہیں بچا نہیں سکتا۔ یہ اللہ قرآن میں فرما رہے ہیں، ان الحکم الا للہ، حکم امر کس کا چلے گا؟ میں تمہیں نہیں چھڑا سکتا۔ یار قرآن کو دیکھو، قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ ہم کہتے ہیں ساڈا پیر سب کچھ کر رہا ہے، یہاں نبی اقرار کر رہا ہے کہ اللہ کے امر سے میں تمہیں چھڑا نہیں سکتا، کوئی تقدیر آ جائے میں اس کو دور نہیں کر سکتا۔ پھر یعقوب علیہ السلام نے کہا اپنے بیٹوں کو، ایک ہی دروازے سے داخل نہ ہونا بلکہ مختلف دروازوں سے داخل ہونا، مگر میں اللہ کی مشیت سے تم کو نہیں بچا سکتا، حکم اس کے سوا کسی کا بھی نہیں چلتا، اس پر میں نے بھروسہ کیا، جس کو بھی بھروسہ کرنا ہو اسی پر بھروسہ کرے۔ اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ باقی انشاءاللہ کل
اللہ ہمیں پورا قرآن پاک غور سے سننے کی توفیق دے۔